السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 29 پارے کا آغاز ہے۔ پارہ نمبر 29، سورۃ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دستے قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل یعنی شائستگی یا انقطاع دیکھتے ہو؟ اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو ستاروں، سیاروں، دیگر خلائی کروں اور ذروں کی شکل میں چراغوں سے مزین فرما دیا ہے، اور ہم نے انہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے یعنی ان کے منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوب ناک آواز سنیں گے، اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی، گویا ابھی شدت عذاب سے پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے، اگر ہم حق کو سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم آج اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہ کا اعتراض کر لیں گے، سو دوزخ والوں کے لیے رحمت الہی سے دوری مقرر ہے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے بلند آواز میں کہو، یقیناً وہ سینوں کی چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دے اس طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ سو تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور بے شک ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہیں فضا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے رحمان کے بنائے ہوئے قانون کے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہاری فوج بن کر خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر محض دھوکے میں مبتلا ہیں۔ بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ پر گامزن ہے؟ آپ فرما دیجئے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی
کم شکر ادا کرتے ہو۔ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم روزے قیامت اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے کہ اس وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اگر وقت بتا دیا جائے تو ڈر ختم ہو جائے گا۔ پھر جب اس دن کو قریب دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ کر سیاہ ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جس کے جلد ظاہر کیے جانے کے تم بہت طلبگار تھے۔ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے موت سے ہمکنار کر دے جسے تم خواہش کرتے ہو اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، یا ہم پر رحم فرمائے یعنی ہماری موت کو مؤخر کر دے، تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ فرما دیجئے وہی خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، پس تم عنقریب جان لو گے کہ کون شخص کھلی گمراہی میں ہے۔ فرما دیجئے اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے؟ سورۃ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں، اے حبیب مکرم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق اہلیہ سے متصف ہیں۔ پس عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بے جا نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے، جو طعنہ زن، عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے، جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا بخیل، حد سے بڑھنے والا سرکش اور سخت گناہ گار ہے، جو بد مزاج درشت خو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے، اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ بے شک ہم ان اہل مکہ کی اسی طرح آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے یمن کے ان باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح سویرے یقیناً اس کے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یا غریبوں کے حصے کا استثناء نہ کیا، پس آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والا عذاب رات ہی رات میں اس باغ پر پھر گیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ سو وہ لہلاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چلے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ سو وہ لوگ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور وہ صبح سویرے پھل کاٹنے اور غریبوں کو ان کے حصے سے محروم کرنے کے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے۔ پھر جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے نہیں نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے ایک عدل پسند زیرک شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا ذکر و تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی سرکش
باغی تھے۔ امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے گا۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب اسی طرح ہوتا ہے اور واقعی آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ کیا ہم فرمان بردان کو مجرموں کی طرح محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کچھ ایسے پختہ عہد پیمان ہیں جو روز قیامت تک باقی رہیں، جن کے ذریعے ہم پابند ہوں کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس قسم کی بیہودہ بات کا ذمہ دار ہے، یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساق یعنی احوال قیامت کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب کہ وہ تندرست تھے، مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے۔ پس اے حبیب مکرم، آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے انتقام کے لیے چھوڑ دیں۔ اب ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں؟ پس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر فرمائیے اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح دل گرفتہ نہ ہوں جب انہوں نے اللہ کو پکارا، اس حال میں کہ وہ اپنی قوم پر غم و غصہ سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان کے رب کی رحمت نعمت ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ضرور چٹیلے میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ ملامت زدہ ہوتے، مگر اللہ نے انہیں اس سے محفوظ کر رکھا۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ بنا لیا اور انہیں اپنے قرب خاص سے نواز کر کامل نیکوکاروں میں شامل فرما دیا۔ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً واقعہ ہونے والی گھڑی، کیا چیز ہے یقیناً واقعہ ہونے والی گھڑی؟ اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقعہ ہونے والی قیامت کیسی ہے؟ سمود اور عاد نے جملہ موجودات کو باہمی ٹکراؤ سے پاش پاش کر دینے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ پس قوم سمود کے لوگ تو وہ حد سے زیادہ کڑکدار چنگاڑ والی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد نہایت گرجدار تھی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط کر رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس عرصہ میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جڑیں ہیں۔ سو تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کے باشندوں نے بڑی خطائیں کی تھیں، پس انہوں نے بھی اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، سو اللہ نے انہیں نہایت سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ بے شک جب طوفان نوح کا پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں رواں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھے۔ پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے،
اس وقت واقع ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی اور سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور یہ کائنات ایک نظام میں مربوط اور حرکت میں رکھنے والی قوت کے ذریعے سیاہ شگافوں پر مشتمل ہو جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن ان کے اوپر 8 فرشتے یا فرشتوں کے طبقات اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا بلند و بالا جنت میں، جس کے خوشے پھلوں کی کثرت کے باعث جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بیچ چکے تھے۔ اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے کاش میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کاش وہی موت کا کام تمام کر چکی ہوتی۔ آج میرا مال مجھ سے عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا، مجھ سے میری قوت سلطنت بھی جاتی رہی۔ حکم ہوگا، اسے پکڑ لو اور اسے توق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا۔ آج کے دن نہ اس کا کوئی گرم جوش دوست ہے اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے گناہگار کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ قرآن بزرگی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے وہ رسالتاً اور نیابتاً بیان فرماتے ہیں، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو۔ تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو۔ اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ فنی اندازوں سے واضح کیا گیا ہو۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی ایک بات بھی گڑھ کر کہہ دیتے تو یقیناً ہم ان کی پوری قوت قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں، اور واقعی یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے اور بے شک یہ حق الیقین ہے۔ اے حبیب مکرم، آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ سورۃ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک سائل نے ایسا عذاب طلب کیا جو واقعی ہونے والا ہے، کافروں کے لیے جیسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اللہ کی جانب سے واقع ہوگا جو آسمانی ذی‌نون اور بلند مراتب درجات کا مالک ہے۔ اس کے عرش کی طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ دنوی حساب سے 50,000 برس کا ہے۔ اے حبیب، آپ کافروں کی باتوں پر ہر شکوہ سے پاک صبر فرمائیں۔ بے شک وہ تو اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسا نہ ہوگا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے رہائی کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی دے ڈالے اور اپنا تمام خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب اپنی ذات کے لیے بدلہ کر دے، پھر یہ فدیہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک وہ شعلہ زن آگ ہے، سر اور تمام اعضائے بدن کی کھال اتار دینے والی ہے۔ وہ اسے بلا رہی ہے
جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور روگردانی کی، اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روکے رکھا۔ بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی یا مالی فراخی حاصل ہو تو بخل کرتا ہے۔ مگر وہ نماز ادا کرنے والے جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں، اور وہ ایثار کیش لوگ جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا، اور وہ لوگ جو روزے جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنے منقوجہ بیویوں کے یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے، سو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ سو جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز مکرم ہوں گے۔ تو کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، گروہ در گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بغیر ایمان و عمل کے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ بھی جانتے ہیں۔ سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ ہم بدل کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے یوں نکلیں گے گویا وہ بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں شرم اور خوف سے جھک رہی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھڑی کی اور شدید تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا، اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا، پھر تم کو اسی زمین میں لٹا دے گا اور پھر تم کو
اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش رسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور عوام کو گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ سو اے میرے رب، تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، ہمارا 29 پارہ نصف ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور ایمان پر استقامت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔